السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے معززین سامعین جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلام کے سایہ کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج سے انشاءاللہ صحابہ کی زندگی کے متعلق تفصیل سے بیان کیا جائے گا باری باری۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پادری کا مناظرہ۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ روم نے اس فوج کے ساتھ ایک پادری روانہ کیا تھا جو اپنے دین کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مناظرہ میں بھی بہت مشتاق تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور برجیس نے اس سے کہا کہ اے ہولی فادر، یعنی بزرگ باپ، آپ اس شخص سے اس کے دین کے متعلق کچھ دریافت کر کے ہمیں بتائیے۔ سیکلا نے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عربی بھائی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی عربی ہاشمی پیدا کرے گا جس کی علامت اور شناخت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلاوے گا۔ کیا تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے آسمانوں پر بلایا اور خود اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ترجمہ: وہ پاک ہے ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے دکھاویں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ پادری نے کہا، ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس نبی اور اس کی امت پر ایک ماہ کے روزے فرض ہوں گے اور اس مہینے کا نام رمضان ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم پر ایک مہینے کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اس کو قرآن شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد مبارکہ ہے، قرآن مجید میں فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس کے بعد پادری نے پوچھا کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر ان کی امت میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر ایک بدی یعنی گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری کتاب میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، بعینی وہی ہے، جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا تو ہم اس کو 10 نیکیوں کے برابر اس کا بدلہ دیں گے۔ پادری نے کہا، اسی طریقے سے ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر پادری نے جو سوال کیا کہ ہمارے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی امت کو ان پر درود بھیجنے کا حکم دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے متعلق خداوند تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجو۔ پادری جس وقت یہ جوابات سن چکا تو بہت متعجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ حق اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اس گفتگو کے بعد
ایک دربان نے برجیس سے کہا کہ یہ وہی بدوی ہے جس نے کل تیرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ برجیس یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور مارے غصے کے آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ چاہا کہ آپ پر حملہ کرے مگر آپ فوراً سمجھ گئے، جلدی سے بجلی کی طرح اٹھے اور شمشیر قبضہ میں لے کر برجیس کے اس زور سے ایک ہاتھ مارا کہ وہ زمین پر گرا۔ رومی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہنے لگے، ہے کوئی مجھ سے مقابلے کرنے والا؟ ہے کوئی جوان مرد جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ یہی کہتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مرد میدان بنے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے جب اس طرح رن پڑتا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ اعدائے دین نے غداری کی، تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ بالکل مل گئی تھی۔ رومی بڑے استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جو جوبہ سرگردی شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی تھی دکھائی دی۔ مسلمانوں نے جس وقت عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں میں گھس کر تمام فوجیوں کے سروں کو اپنی تلواروں پر لٹکا دیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں 8000 رومیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چونکہ تبوک شام سے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال، تاتاری گھوڑے، خیمے، ڈیرے اور تمام خزانہ قبضہ میں لے لیا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ہمراہیان کے ملاقات کی، سلام و نیاز کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کے مال کے متعلق یزید اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ یہ وہ یزید نہیں، یہ یزید ابن سفیان کا بیٹا ہے۔ دونوں حضرات نے متفقہ الفاظ ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہو اور مسلمان جوک در جوک اس طرف آئیں۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور سوائے اسلحہ اور سامان جنگ کے شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ تمام مال و اسباب دے کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا گیا تاکہ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو، اور باقی لشکر عرض تبوک میں ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا آنے والا لشکر ان سے یہاں مل جائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شداد بن اوس یہ اسباب لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو جس وقت مسلمانوں نے انہیں دیکھا، تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کیں۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے آوازیں مدینہ المنورہ میں گونجنے لگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ آواز پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور شداد بن اوس مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ شداد بن اوس مع ہمراہیوں کے آ پہنچا
اور سواریوں سے اتر کر اول مسجد میں جا کر تحیت المسجد کے نوافل ادا کیے، پھر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف روضہ اقدس مبارکہ پر سلام پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلام کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی، رومیوں کے متعلق تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کو فعل نیک تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک دوسرا لشکر مرتب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط اہل مکہ کے معظمہ کے نام ارساں فرمایا، جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، جو حسب ذیل ہے۔ یہ عیسائیوں کا طرز عمل تھا۔ پہلے مسلمانوں کو کسی عمل کی طرف بلاتے اور پھر مسلمانوں سے وہ عمل کرواتے مناظرے کے لیے، جیسے یہاں بلایا گیا، مناظرہ کیا، پھر مسلمانوں کے اوپر حملے کی پوری تیاری کر لی گئی۔ پھر وہ موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمل اختیار کیا اور اپنی اللہ جل جلالہ ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی ان شریروں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے